ناول وہ جو خوابوں میں آتی تھی، رائٹر توقیر زہرا۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہیلو ڈیڈ۔ علی گڑھ فارم ہاؤس میں پہنچا جہاں اسے اس کے والد نے بلوایا تھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ سکندر صاحب علی سے گلے لگتے بولے۔ جی میں ٹھیک ڈیڈ، آپ بتائیں؟ میں بھی بالکل فٹ فاٹ۔ اچھا میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے اس لیے تمہیں یہاں پہ بلوایا ہے۔ او گاڈ ڈیڈ پلیز، میں آپ کے کسی فرینڈ سے نہیں ملنا چاہتا۔ نہیں بیٹا، آپ کو ہمیشہ سے بہن سے ملنا تھا نا، آج میں آپ کو آپ کی بہن سے ملوانے والا ہوں۔ ریئلی ڈیڈ؟ علی خوشی سے بولا۔ یا مائی بوائے، لیٹ کم وتھ می۔ توقیر ڈرو نہیں، میں ہوں۔ توقیر نے کمرے کا لاک کھلتے دیکھا تو ڈر کر بولی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، کافی کمزور ہو گئی تھی، کپڑے بھی 2 دن سے نہیں بدلے تھے، رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ علی کو سکندر کے ساتھ دیکھا تو ڈر گئی۔ بیٹے یہ تمہارا بھائی ہے علی حسن، اور علی حسن یہ تمہاری بہن ہے۔ توقیر زہرا سکندر صاحب نے دونوں بہن بھائی کا آپس میں انٹروڈکشن کروایا۔ علی حسن امیر تھا، بگڑا ہوا تھا، پر رشتوں کی قدر کرنا جانتا تھا۔ فوراً توقیر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولا، السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ کا؟ میں آپ کا ون اینڈ اونلی دا ویری انٹیلیجنٹ ہینڈسم بردر علی حسن۔ مجھے ہمیشہ سے آپ سے ملنے کا شوق تھا۔ ڈیڈ نے بتایا تھا کہ میری ایک بہن ہے اور وہ جلد ہی مجھ سے ملائیں گے، سو آج وہ دن آ ہی گیا۔ جبکہ توقیر علی حسن کی باتوں پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی، پر زیادہ کچھ نہ بولی۔ اسے اپنے بھائی سے مل کر خوشی ہوئی تھی، پر وہ سمجھ رہی تھی کہ علی بھی اپنے باپ کی طرح ہی ہوگا۔ سکندر صاحب کی کال آ گئی تھی اس لیے وہ انہیں چھوڑ کر باہر جا چکے تھے۔ علی نے توقیر سے تھوڑے سے وقت میں بہت ساری باتیں کر لی تھیں اور بہت کچھ بتا دیا تھا اپنے بارے میں، جس سے توقیر نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ بہت ہی خوش مزاج انسان ہے۔ بگڑا ہوا ضرور ہے پر بدتمیز اور بے حیا نہیں، یہ شاید اس کی ماں کی تربیت تھی۔ توقیر کو علی بہت اچھا لگا تھا، وہ لیکن اس کی باتوں کا بہت ہلکا پھلکا سا جواب دے رہی تھی، زیادہ نہیں بول رہی تھی۔ وہ جلدی فرینک ہونے والوں میں سے نہ تھی۔ آپا آپ بھی کچھ بتائیں نا اپنے بارے میں کب سے آپ کا دماغ کھا رہا ہوں۔ میری ماں تھی، میں ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ میری 2 دوستیں تھیں، وفا اور دعا، ان دونوں کی شادیاں ہو گئی، دعا کی حماد سے اور وفا کی اصغر سے، اور میری عباس سے۔ پھر تمہارے ڈیڈ نے میری پوری فیملی پر حملہ کر دیا، اور پھر میری ماں خان جی میرے سسر کو مار دیا اور مجھے یہاں لے آئے اغوا کر کے۔ علی دنیا اور عباس کی نظر میں مر چکی ہوں، پر میں انہیں دن رات پکارتی ہوں کہ وہ مجھے بچا لیں، لیکن پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوں گے، کیا ہو رہا ہوگا۔ توقیر آخر میں تو رو پڑی۔ علی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور چھوٹے بچے کی طرح کندھا ملنے پر توقیر بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عرصے بعد اسے کوئی ایسا ملا تھا جس سے وہ اپنی باتیں شیئر کر سکے۔ اور اصغر جو ہے، ایک دن مجھے عباس کے آفس میں ملا تھا، میری اس سے اچھی خاصی بات چیت اور دوستی ہو گئی تھی، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ کوما میں چلا گیا۔ اس کے بعد میری اس سے بات چیت بند ہو گئی، اور مجھے نہیں معلوم کہ عباس بھائی آپ کے شوہر ہیں میری بہن کے۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی یہ نہ ہونے دیتا۔ میں اس وقت بیرون ملک تھا جب یہ ہوا۔ اپا مجھے بہت افسوس ہے، پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں اصغر کو کال کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہو یا پھر کوئی اور اس کا فون اٹھا لے۔ علی نے توقیر کو حوصلہ دیا۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو علی؟ کیا تم مجھے میرے گھر واپس بھیج سکتے ہو؟ ہاں میں کوشش کروں گا، پر ابھی تم اٹھو، فریش ہو جاؤ، ہم لنچ کرتے ہیں اکٹھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ایک امید ملنے پر توقیر بھی بخوشی اس کی بات مان گئی۔ ادھر عباس اور حماد لندن کے لیے نکل چکے تھے۔ اصغر نے بہت ضد کی ساتھ جانے کی، لیکن عباس نے منع کر دیا اور اسے یہی گاؤں رہنے کا بول دیا۔ توقیر اور علی نے لنچ کیا تو علی اصغر کا نمبر ڈائل کر کے فون ملانے لگا۔ کبھی دوسری طرف سے نمبر بند ملنے کی اطلاع ملی۔ علی کے پاس اور کسی کا نمبر نہیں تھا۔ اس رات والے واقعے کے بعد سب نے نمبرز چینج کر لیے تھے۔ کیا ہوا علی، نمبر آف جا رہا ہے؟ افو، تمہیں پتہ ہے تمہارے ڈیڈ کل لندن جا رہے ہیں اور کہہ رہے تھے مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے۔ اب کل سے پہلے ہمیں عباس کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا۔ ہاں میں کوشش کرتا ہوں۔ ہاں سارا انتظام ہو گیا۔ ٹھیک ہے کل ہمیں جانا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ سکندر کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، تبھی علی آیا۔ ڈیڈ آپ کل لندن جا رہے ہیں؟ ہاں کیوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ڈیڈ وہ توقیر کو بھی لے جائیں گے کیا؟ لیکن کیوں ڈیڈ، اسے کیوں؟ کیونکہ یہاں اسے خطرہ ہے، اس لیے میں اسے پانی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پر ڈیڈ میں ہوں نا یہاں، تو آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ پر تم چلے نہیں جاؤ گے؟ نہیں ڈیڈ، پہلی دفعہ اپنی آپا سے ملا ہوں تو اتنی جلدی کیسے چلا جاؤں گا؟ تو پھر ٹھیک ہے، تم بھی ہمارے ساتھ لندن چلو، پر میں اسے یہاں نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ پر ڈیڈ
بس میں نے کہہ دیا نا، اگر تمہیں ساتھ چلنا ہے تو تیاری کر لو، ہم کل جا رہے ہیں۔ اوکے ڈیڈ، میں تیاری کر لیتا ہوں۔ کیا بنا؟ توقیر نے علی سے پوچھا۔ ڈیڈ نہیں مانے، میں نے بہت کوشش کی پر وہ نہیں۔ اب کیا ہوگا علی؟ آپ فکر نہیں کریں، میں بھی جا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ واپس آتے ہی انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے گھر بھجوا دوں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں، بلکہ میں ابھی بھی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کل تک ہو جائے کچھ۔ ہاں ٹھیک ہے، تم کوشش جاری رکھو۔ جی ٹھیک ہے۔ کیا خبر ہے حماد، سکندر کب آ رہا ہے؟ عباس نے پوچھا۔ عباس وہ کل آ رہا ہے یہاں، اور یہاں پہ جو اس کا فلیٹ ہے وہیں پر رہے گا۔ تو ایک طرف ہم اس کے آدمیوں پر حملہ کر کے ان تمام لڑکیوں کو آزاد کروائیں گے، پھر اس کے بعد اس کے فلیٹ پر حملہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، میں ساری انفارمیشن نکلواتا ہوں کہ کب کتنے بجے کی فلائٹ ہے اور کون سے ایئرپورٹ سے آئیں گے اور وہ لڑکیوں کو کس طرف سے لائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، اور یہ بھی پتہ کرواؤ کہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے اس کے فلیٹ میں، اور ساری انفارمیشن۔ جی ٹھیک ہے، کام ہو جائے گا۔ ادھر علی، توقیر، سکندر اور وہ لڑکیاں جن کو اغوا کر کے وہ لندن لائے تھے، جن بیواریوں کا سودا کیا تھا، ان کو ڈبل ڈیکر ڈال کر روانہ کر دیا گیا۔ سکندر، علی اور توقیر ایک عمدہ اور شاندار گاڑی میں بیٹھے تھے جس کے آگے اور پیچھے دو دو گاڑیاں تھیں جن میں سیکیورٹی گارڈ تھے جن کے پاس اسلحہ بھی تھا، اپنے فلیٹ کی طرف روانہ تھے۔ فلیٹ بہت ہی سنسان جگہ پر واقع تھا۔ پہلے ایک جگہ نما تھی جہاں ایک سڑک تھی اور آس پاس گھنے درخت لگے تھے۔ کافی آگے جا کر ایک بڑا سا گارڈن آیا، گاڑی وہاں گارڈن کے ایک طرف بنائے گئے پورچ پر کھڑی ہوئی۔ وہ کوئی محل تھا، فلیٹ کہنا تو زیادتی ہوگی، جیسے کوئی بڑی سی حویلی ہو۔ توقیر، علی اور سکندر تینوں اندر آئے۔ توقیر بڑے غور سے اس محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی جس میں لاتعداد کمرے تھے۔ اس کو بڑے کمروں سے ڈر لگتا تھا اور اندھیرے سے بھی، پر جب سے سکندر نے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا اب اس کا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ تینوں نے اپنے اپنے روم سلیکٹ کیے اور کھانا کھایا۔ ادھر عباس، حماد اور اس کے چند ساتھیوں نے ڈبل ڈیکر پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ دو سیکیورٹی فورسز کی بھی گاڑیاں تھیں۔ عباس، حماد اور اس کے ساتھیوں نے ان سب کو جہنم واصل کر دیا تھا اور تمام لڑکیوں کو آزاد کروا دیا تھا۔ اپنے ساتھ پولیس کو بھی لے کر گئے تھے۔ پولیس نے تمام لڑکیوں کو اپنی حراست میں لے لیا اور جو زندگی بچے ان سب کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ اب باری تھی سکندر کے محل پر حملہ کر کے اسے انجام تک پہنچانے کی۔ سکندر تک یہ خبر پہنچ چکی تھی۔ توقیر نے جب سے نیوز دیکھی تھی جس میں اس نے اپنے باپ کے کرتوت دیکھے تو وہ نفرت تو پہلے ہی کرتی تھی، اب اسے اپنے باپ سے ہی گھن آنے لگی تھی۔ خبروں میں یہ صحرا پولیس کے ماتھے پر سجایا گیا کیونکہ عباس ابھی منظر عام پر نہیں آنا چاہتا تھا۔ حماد، آر یو ریڈی؟ عباس نے گن اور باقی اسلحہ اپنے پاس رکھتے ہوئے کہا۔ یس آئی ایم ریڈی۔ اوکے لیٹس گو۔ عباس اور حماد نے اصغر، دعا اور وفا سے ویڈیو کال پر بات کرنے کی دعا بہت مشکل سے اپنے دل پر قابو رکھا ہوا تھا۔ سب نے دعائیں دی اور وہ اب سکندر کے محل پر حملہ کرنے جا رہے تھے۔ تقریباً 10 سیکیورٹی گارڈ اس جنگل نما جگہ کے گیٹ پر کھڑے تھے۔ عباس اور حماد نے دور سے ہی ان کو نشانہ بنایا، وہ بھی جوابی فائرنگ کر رہے تھے، پر عباس اور حماد نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ انہوں نے بھی خاصی مہارت سے فائرنگ اور اگلے 10 منٹ تک سارے آدمی زمین بوس ہوئے پڑے تھے۔ اب وہ بہت احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ ایک دم فائرنگ پھر سے شروع ہو گئی۔ وہ درخت کے پیچھے چھپ گئے اور فائر کرتے رہے۔ آخر کار ان 4-5 آدمیوں کو بھی ان کے انجام تک پہنچا کر وہ اس حویلی تک پہنچے۔ بلڈنگ کی پچھلی سائڈ پر موجود 2 گارڈز میں سے ایک کو عباس نے رسی سے گلا دبا کر جبکہ دوسرے کو حماد نے خنجر سے جہنم واصل کیا۔ عباس اور حماد حویلی کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ ان کے ایک نمائندے کے بتانے کے مطابق وہ سکندر کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بہت احتیاط سے ان کے کیے کی ایک بات یہ فائدہ مند ثابت ہوئی کہ اس محل کے اندر کوئی گارڈ موجود نہیں تھا۔ عباس اور حماد سکندر کے کمرے میں آہستہ سے بنا آواز کیے گئے وہ شاور لے رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا کر دیا گیا۔ جیسے ہی سکندر باہر آیا اس نے ایک گونسا مارا، سکندر کے منہ سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ گارڈز تم لوگ اندر کیسے آ گئے؟ گارڈز کہاں مر گئے؟ سارے کے سارے سکندر چلا رہا تھا۔ چلاؤ مت سکندر، کوئی نہیں آئے گا، اور اگر آیا بھی تو تمہیں زندگی نہیں چھوڑوں گا، یہاں کھڑے کھڑے مار دوں گا۔ سکندر نے بہت چالاکی سے ایمرجنسی بٹن پریس کر دیا جس سے سارے گھر میں الارم بجنا شروع ہو گیا۔ سارے گارڈز اندر کو بھاگے۔ عباس اور حماد نے ہمت سے مقابلہ کیا اور بہت سو کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے۔ رک جاؤ ورنہ میں اس کو مار دوں گا، عباس سکندر کے سر پر گن رکھتا بولا۔
سکندر نے سب کو گن نیچے کرنے اور باہر چلے جانے کا حکم دیا۔ اتنے میں علی اور توقیر بھی وہیں پہنچ گئے۔ عباس توقیر کے منہ سے خوشی اور حیرت سے نکلا۔ عباس کے پیچھے وہ کھڑی تھی۔ بھابی آپ؟ حماد بے یقینی نظروں سے توقیر کو دیکھ رہا تھا۔ عباس کے تو جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ عباس آہستہ آہستہ پیچھے مڑا تو توقیر کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ڈگمگا گیا۔ توقیر تم؟ عباس توقیر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ہی بھول چکے تھے کہ سچویشن کیا ہے اور ان کے آس پاس لوگ بھی ہیں۔ عباس میں نے کتنا یاد کیا آپ کو۔ خدا کا شکر ہے آپ آ گئے۔ میں آپ کا ہمیشہ سے انتظار کر رہی تھی کہ آپ آئیں گے ضرور۔ توقیر رو کر عباس سے لپٹی تھی۔ توقیر میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، پر میرا دل کبھی نہیں مانا۔ میں نے اپنا ایک ایک دن کیسے کاٹا تمہارے بنا یہ میں اور میرا خدا ہی جانتا ہے۔ توقیر میں تمہیں لے جاؤں گا یہاں سے۔ عباس بھی توقیر سے لپٹا تھکا ہارا اپنا درد بیان کر رہا تھا۔ خبردار جو عباس تم اپنی جگہ سے ہلے بھی، ورنہ تمہارے آس جان سے پیارے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اگلے ہی لمحے گارڈز پھر سے اندر داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ عباس نے فوراً توقیر کو ایک طرف سائڈ پہ کر کے جوابی کارروائی کی۔ اس دفعہ علی بھی عباس کا ساتھ دے رہا تھا کیونکہ اس کا رابطہ اصغر سے ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عباس آئے گا، اس لیے وہ بھی تیار تھا ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے اور گن وغیرہ اپنے پاس رکھی تھی۔ اسی دوران حماد نے بڑی مہارت سے سکندر کو ایک جھٹکا لگایا اور اب حماد کی جگہ سکندر کے سر پہ گن تھی۔ اب پھر جو چند ایک گارڈز بچے تھے وہ رک چکے تھے۔ علی کے بازو پر گولی لگی تھی اور علی کو فوراً عباس نے اپنے آدمی کے ساتھ ہاسپٹل بھیج دیا تھا۔ میں بھی جاؤں گی علی کے ساتھ، توقیر بولی۔ نہیں توقیر، تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ شخص آپ کی گرفت میں ہے عباس، اور یہ جیسا بھی ہے پر اپنی سگی بیٹی پر حملہ نہیں کروا سکتا۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنا اور علی کا دھیان رکھنا۔ میرے آدمی تمہارے ساتھ ہوں گے، اللہ کی امان میں۔ عباس نے سکندر کو خوب پیٹا۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ہاں عباس چلایا۔ کیوں مارا میرے خان جی کو، اپنی بیٹے کی ماں کو اور میرے جان سے پیارے دوست کو؟ تم نے اس حالت تک پہنچا دیا کہ وہ 6 ماہ بعد ہوش میں آ گیا۔ آخر کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا تم نہیں جانتے سرداروں اور راجپوتوں کی دشمنی صدیوں پرانی ہے، اور تمہارے دادا نے میرے باپ کو مارا تھا اور اس کا بدلہ لیے بغیر میں کیسے زندہ رہ سکتا تھا؟ تو اور تم میرے بھتیجے کے خلاف الیکشن بھی لڑنے لگ گئے تھے۔ تم بے شک آج مجھے مار دو لیکن میرا بھتیجا تم سے میرا بدلہ لے گا۔ منہ بند رکھو اپنا، سمجھے؟ تمہارے باپ کو میرے دادا نے بھی اسی لیے مارا ہوگا کہ وہ بھی تمہاری طرح کے ہوں گے۔ اور جہاں تک رہی بات الیکشن کی، تو تمہارا بھتیجا بہت پہلے ہی ہمارے ساتھ اتحاد کر چکا ہے۔ اور ہاں، ہم آج کل کی جنریشن یہ دشمنیوں کے چکر میں نہیں پڑتے۔ تمہارا بھتیجا تمہارے بالکل برعکس ہے۔ اسے کچھ نہیں لینا ان دشمنیوں سے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم تو لب کی یہ دشمنیاں ختم کر کے اتحاد کر چکے ہیں، اور وہ تمہارے جیسا گھٹیا شخص نہیں ہے۔ تم نے تو ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، پر وہ ایسا نہیں ہے۔ اسے ملے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے لیکن سمجھ گیا ہوں اسے۔ اور ہاں، اپنے بیٹے کو ہی دیکھ لو، کتنا خلاف ہے وہ اس دشمنی کے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ جتنا تم نے میرا نقصان کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ لے چلو اسے۔ عباس نے حکم دیا۔ اسے سیل میں بند کر دیا گیا۔ عباس اب ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا۔ ہائے علی، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ انور کو جب خبر ملی کہ علی کو گولی لگی ہے تو سیدھا اس کے گھر آ گئی۔ اب وہ لوگ پاکستان میں تھے۔ نور علی کے تایا کی بیٹی تھی۔ وہ ایک بہن اور ایک بھائی ہی تھا۔ بھائی کا نام اون عباس تھا۔ اس کی شادی پر اپنے ساتھ پڑھنے والی لڑکی مہر کے ساتھ ہو گئی تھی، اور ان کا ایک بیٹا تھا۔ وہ دونوں ہی نور سے بہت پیار کرتے تھے۔ اون عباس کے والد اسی دشمنی کے نظر ہو گئے تھے، اور غلطی بھی ان کی اپنی تھی۔ اس لیے اون عباس نے اب اس دشمنی سے دستبردار ہونے کی قسم کھا لی تھی، اور اب اس نے عباس کے ساتھ اتحاد کر کے سالوں پرانی دشمنی کو پس سے پشت ڈال دیا تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، ہٹا کٹا تمہارے سامنے ہوں، علی نے جواب دیا۔ بھائی بھابھی بھی آتے ہوں گے، ہر وہ دونوں بھابھی کے میکے گئے ہوئے ہیں، اس لیے میں ہی آ گئی۔ یار اگر مجھے توقیر آپا نہ بتاتی تو مجھے کیسے پتہ چلنا تھا؟ بندہ بتا ہی دیتا ہے۔ اچھا تو مطلب توقیر آپا سے پہلے مل چکی ہو تم؟ ہاں، کتنی دفعہ، جب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری ہونے والی نند ہیں تب بھی میں ان سے ایسے بھائی کے فرینڈ کی بیوی ملی تھی، اور اب پتہ چلا کہ ہم فرسٹ کزن ہیں تو بہت خوشی ہوئی۔ نور توقیر کو سرے عام نند کہتے ہوئے بے شرمی سے بتیسی نکالتے ہوئے بولی۔ توبہ توبہ، اللہ معاف کرے مجھے، اللہ تم سے پناہ دے، میں تو کبھی تم جیسی لومڑی سے شادی نہ کروں۔ اچھا تو خود کو کیا شاہ رخ خان سمجھا ہوا ہے؟ چائنا کے لنگور نہ ہو تو؟ کیا تم لوگ بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟
تو کیر وہاں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ وہ علی کے لیے اسی گھر میں رک گئی تھی۔ انہیں لندن سے واپس آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے، پر وہ یہیں پر تھی علی کے ساتھ، اور عباس اور حماد لوگ بھی گھر نہیں گئے تھے۔ وہ ایک ہی دفعہ سکندر والے معاملے کو حل کر کے جانا چاہتے تھے۔ سکندر کو عباس بذات خود مارنے ہی والا تھا، لیکن توقیر کے کہنے پر اسے پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کے سارے کالے کارنامے کھل چکے تھے، سارے ثبوت بھی پولیس کو فراہم کر چکا تھا۔ اب سکندر کے بچنے کے کوئی چانس موجود نہیں تھے۔ آپا دیکھے نا، یہ کر رہا ہے مجھ سے، اور مجھے لومڑی کہہ رہا ہے، نور نے علی کی شکایت کی۔ بری بات علی، گناہ ملتا ہے، ایسے نہیں کہتے۔ توقیر نے علی کو مصنوعی گوری سے نوازا۔ اچھا، تو چائنا کا لنگور کہنے سے ثواب ملتا ہے کیا؟ آپ اسے کہہ دیں کہ اگر لنگور ہی بولنا ہے تو چائنا کا نہ بولے، سمپل لنگور ہی بول دے۔ علی معصومیت کی حد کرتا بولا۔ وہیں پر نور اور توقیر کا قہقہ جاندار ہوا۔ کیا یار، بندے کو گولی لگی ہے، بندہ موت کے منہ سے واپس آیا ہے، پر نور صاحبہ کی تو میری فکر ہی نہیں ہے۔ علی ناراض ہوتے ہوئے بولا۔ ویری فنی، ایک چھوٹی سی گولی کھا کر بہت بہادر بن گئے ہو نا، تم پر میری نظروں میں نہیں۔ نور ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بولی۔ آپا دیکھ لے اب، علی نے پھر سے توقیر کے سامنے احتجاج کیا۔ تم دونوں کی لڑائی کا ایک حل ہے میرے پاس، توقیر سوچتے ہوئے بولی۔ وہ کیا؟ علی نے اس پر نظر ڈالی۔ نور بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ کہ میں اسی ہفتے تم دونوں کی شادی کروا دوں گی، توقیر خوش ہوتے ہوئے بولی۔ وہی علی نے تو کانوں کو ہاتھ لگایا اور نور تو جیسے کھل اٹھی۔ نہ آپا، اپنے بھائی کو اپنے ہی ہاتھوں آگ میں دھکیل رہی ہو، کچھ احساس کرو، میں بیچارہ اس کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ علی پھر سے احتجاج کرنے لگا۔ بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ جب توقیر گھر آئی تو سب کو جھٹکا لگا، کیونکہ عباس اور حماد نے انہیں توقیر کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ توقیر بیٹے تم؟ نازی بیگم خوشی اور حیرت سے توقیر کو ہاتھ لگا کر چیک کر رہی تھی۔ جی ماں جی، میں آپ کی اپنی توقیر۔ بھائی میں آپ سب سے بہت ناراض ہوں، اچھی خاصی جیتی جاگتی لڑکی کو مار دیا، اور پتہ ہی کیا دعائیں مانگتے رہے ہوں گے آپ سب کہ اللہ مغفرت فرمائے، جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ توقیر نے سب کا دھیان بٹایا۔ میری بچی کیسے ہو تم؟ اتنا عرصہ کس حال میں رہی ہو؟ نازی بیگم نے اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ماں جی آپ کے سامنے ہوں، ہٹی کٹی، اور یہ کیا آپ نے اپنا حال بنا لیا ہے؟ اب میں آ گئی ہوں نا، آپ کا خود دھیان رکھوں گی۔ دعا اور وفا کو بھی اپنی نظروں پر یقین نہ آیا، بار بار اسے ٹٹول رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے دعا وفا؟ میں ہی ہوں تم لوگوں کی جان، دا اینڈ اونلی توقیر زہرا۔ توقیر فخر سے بولی۔ یار تمہیں پتہ ہے ہم نے کتنا مس کیا تمہیں، ہم ہی یہ سمجھ بیٹھے کہ تمہیں اور خان جی کو سکندر نے مار دیا۔ دعا روتے ہوئے بولی۔ ماں؟ دعا میری ماں کا اور خان جی کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اسے پھانسی ہو گئی ہے۔ میری ماں اور خان جی کی موت پر ہم آنسو نہیں بہائیں گے، کیونکہ وہ شہید ہوئے ہیں، مرے نہیں، اور شہید ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں اور خان جی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، بس ہمیں نظر نہیں آتے۔ توقیر نم آواز میں بولی۔ اس کی باتوں سے سب کے دل کو سکون ملا۔ خالہ رئیسہ اور تمہارے والدین اور ساس سب ٹھیک ہیں؟ توقیر نے دعا اور وفا سے پوچھا۔ توقیر سب بدل گیا ہے، حبیبہ آنٹی کی طبیعت کو تو تمہیں پتہ تھا نا، وہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ہی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، اور خالہ ان کو کینسر تھا۔ توقیر انہوں نے یہ بات سب سے چھپائی ہوئی تھی، جب ہمیں پتہ چلا تب بات بہت آگے جا چکی تھی، اور وہ بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، اور تہمینہ آنٹی اور خاور انکل بالکل ٹھیک ہیں، آؤٹ آف کنٹری ہیں، پر جلدی آئیں گے۔ وفا نے توقیر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا وفا، وہ میری ماں کی طرح تھی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور حبیبہ آنٹی کی بھی۔ توقیر نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا، جبکہ سب نے آمین کہا۔ نازی بیگم کو تو توقیر کے صدقے والی جا رہی تھی، وہ بہت خوش تھی کہ توقیر واپس ان کے ساتھ آ گئی ہے۔ سردار صاحب کی موت کے بعد ان کو اپنے جینے کا مقصد نہ ملا، لیکن اب توقیر کے آنے کے بعد گھر کی ساری خوشیاں پھر سے لوٹ آئی تھیں۔ عباس، دعا، نازی بیگم سب بہت خوش تھے۔ کیا بات ہے بھائی، سارا پیار بیٹی پر لٹایا جا رہا ہے، کوئی میرا بھی خیال کر لے۔ نازی بیگم توقیر کو اپنے ہاتھوں سے فروٹ کاٹ کر دے رہی تھی، تبھی عباس گھر میں داخل ہوا تو ان کو حال میں موجود دیکھ کر بولا۔ ہاں بھائی، میرے اور میری بیٹی کے درمیان کوئی بھی نہیں آ سکتا، سب سے آگے تو مجھے میری بیٹی ہے، باقی عوام تو پیچھے ہے۔ نازی بیگم نے عباس کو چرایا۔ جادوگرنی آتے ساتھ وہ پھر سے شروع کر دیا جادو۔ عباس توقیر کے پاس ایک جست کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سیب کا سلائس چپٹ کر بولا۔ حد ہوتی ہے بھائی، ایسے بھی کرتا ہے، کوئی ہاتھ سے چھین لیا، اگر آپ کو کھانا ہے تو ادھر سے لے لینا۔ توقیر خفگی سے بولی۔ نازی بیگم کچن کی طرف جا چکی تھی۔ نہیں میری جان،
اسلام میں آیا ہے کہ بیوی سے چھین کر کھاؤ، اس سے بہت ثواب ملتا ہے اور بیوی کا جو کھانے سے محبت بڑھتی ہے۔ عباس نے رازدانہ انداز میں کہا۔ اچھا، اور کیا کیا کہتا ہے اسلام؟ توقیر ذرا پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ یہ کہتا ہے، عباس نے زور سے توقیر کے گال پر پیار کیا اور پھر فوراً پیچھے ہٹتا ہوا بولا۔ توقیر کا تو صدمے کے مارے منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کہیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا۔ پھر تھوڑی تسلی ہوئی کہ کسی نے نہیں دیکھا۔ بیگم، یہ تو کچھ نہیں، اسلام نے اور بھی بہت سی چیزوں کا حکم دیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو پورا کروں؟ عباس معنی خیزی سے بولا۔ خبردار جو علی کی شادی سے پہلے کچھ کیا، توقیر بان کرتے ہوئے بولی اور پھر خود ہی شرما گئی۔ کیا یار، وہ چھوٹا ہے مجھ سے اور باپ بننے والا ہے، اور ایک میں ہوں جسے طریق پہ طریق دی جا رہی ہے۔ عباس جل کر بولا۔ کون؟ توقیر نے سوالی نظر اس پر ڈالی کیونکہ وفا اور دعا اس کو بتانا بھول گئے تھے۔ ارے میری پیاری خوابوں کی شہزادی، وہ اصغر اور کون یار، میں اس سے بڑا جیلس ہوں۔ دیکھو نا، فرسٹ آ گیا وہ، حالانکہ مجھے آنا چاہیے تھا۔ فرسٹ؟ عباس اداسی سے بولا۔ کیا میں خالہ بننے والی ہوں؟ اور وفا کی بچی نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ اور عباس بھائی اپنا بدلہ لے کر صحیح سلامت گھر واپس آ گئے؟ میں نے بہت دعائیں کی تھی اپنے لیے۔ دعا سیریس انداز میں بولی۔ بھائی، جس انسان کی اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی گھر پہ ہو تو کون پاگل واپس نہیں آئے گا؟ حماد دل پہ ہاتھ رکھتا اس کا دھیان بھٹکانے لگا۔ اچھا جی، یہ مسکا کس خوشی میں لگایا جا رہا ہے جناب؟ دعا نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا۔ یار، یہ کیا بات ہوئی؟ تعریف کر رہا ہوں ایک تو مفت میں، اور دوسرا تم شکریہ ادا کرنے کی بجائے آگے سے ایسے بول رہی ہو۔ حماد ناراضگی سے بولا۔ نہیں نہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اب سیدھا کام کی بات پہ آئیں۔ دعا جانتی تھی کہ حماد اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ یار، وہ میں نہیں چاہتا کہ میرا تیسرا نمبر آئے، تو میں چاہتا ہوں کہ اصغر تو پہلا نمبر لے گیا سب سے چھوٹا ہو کے، پر عباس کہیں دوسرا نمبر نہ لے جائے۔ حماد نمبر کی بات کرتا معنی خیزی سے بولا۔ یہ کیا آپ نے نمبر لگا رکھا ہے؟ اب کوئی سکول میں تھوڑی ہیں کہ نمبر یا پوزیشن لیں گے؟ دعا چڑھتے ہوئے بولی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ حماد کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ یار دیکھو نا، اصغر کے ہاں ایک ننھا سا مہمان آنے والا ہے، تو اس کا ہوا پہلا نمبر، تو میں چاہتا ہوں کہ دوسرا نمبر میرا آئے۔ حماد نے خواہش کا اظہار کیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، رکے ذرا، مجھے کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ دعا حماد سے کہتی الماری کی طرف چل پڑی۔ یہ دیکھیں۔ دعا نے حماد کے سامنے کچھ پیپرز کیے اور شرما رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ حماد نے سوال کیا۔ آپ کا رزلٹ، دعا نے بھی اس کی ہی زبان میں جواب دیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میرا انٹر کا رزلٹ تمہیں کہاں سے ملا یار؟ میں نے بہت محنت کی تھی ایگزامز کی، غلطی ہے ساری اس نے اچھے گریڈ نہیں دیے۔ حماد دکھی ہوتا ہوا بولا۔ افو، ایک تو یہ لے، مبارک ہو، آپ کا دوسرا نمبر آیا ہے، اب عباس کا آیا بھی تو تیسرا آئے گا۔ آپ تو ہر درجے کے بے وقوف ہیں۔ بھئی ایسے بھی کوئی بیوی منہ پھاڑ کے بتاتی ہے شوہر کو، پر آپ کچھ سمجھتے ہی کہاں ہیں۔ دعا تو تپ ہی گئی۔ کیا میں بھی بابا بننے والا ہوں؟ ارے یہ چیز میری دوسری پوزیشن آ گئی۔ ارے میں بابا بننے والا ہوں، ایک ننھی شہزادی آئے گی۔ یہ حماد بنگڑا ڈالتا ہوا بولا۔ ننھی نہیں، ننھا شہزادہ آئے گا، دعا نے بیٹے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ تو دیکھ لیں گے، پر ابھی تو انجوائے کرنے دو۔ حماد دعا کو بھی اپنے ساتھ لیے ڈانس کرنے لگا، جبکہ دعا تو اس کی خوشی سے ہی خوش ہو رہی تھی اور اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کر رہی تھی۔ توقیر، یار کیا کر رہی ہو؟ عباس کمرے میں آیا تو توقیر کو الماری میں غصہ پا کر پوچھنے لگا۔ وہ اپنے لیے کوئی کپڑے دیکھ رہی تھی۔ توقیر نے دو ٹوک جواب دیا، البتہ خطرہ اسے محسوس ہو گیا تھا۔ یار جلدی کرو، مجھے تم سے ضروری کام ہے، عباس معنی خیزی سے بولا۔ پر میں بہت مصروف ہوں، آپ کا کوئی کام نہیں کر سکتی، توقیر نے بھی صاف جواب دیا۔ ویسے ایک بات ہے، تم نے بولنا سیکھ لیا ہے نا؟ پہلے تو میرے سامنے بلی بنی رہتی تھی اور اب بات مان لیتی تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ ہاں جی، اب میں بہادر ہو گئی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے اب تو مجھے اندھیرے سے بھی ڈر نہیں لگتا۔ توقیر بڑے فخر سے بتا رہی تھی، پر عباس اس پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ توقیر کا احتجاج اس کے سامنے کام نہ آیا۔ چند مہینوں بعد وفا کے ہاں بہت خوبصورت بیٹا ہوا تھا، جس کا نام محمد سلار رکھا گیا تھا۔ اصغر اور وفا کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ 1.5 ماہ بعد ہی دعا اور حماد کے ہاں پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی تھی، جس کا نام در زینب رکھا گیا تھا۔ یہ شرط حماد جیت چکا تھا اور دعا کو تنگ بھی کرتا تھا کہ وہ اور اس کی بیٹی مل کر دعا کا جینا حرام کر دیں گے۔ توقیر کے ہاں جڑواں بچے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، جو سلار اور در زینب سے 4 ماہ چھوٹے تھے۔ بیٹی کا نام اندلیب زہرا، جبکہ بیٹے کا نام یاور عباس رکھا گیا، جو توقیر اور عباس کے ناموں سے میچ کرتے تھے۔
علی کی نور سے شادی ہو چکی تھی اور کچھ ہی عرصے بعد اس کے ہاں بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام سماع فاطمہ رکھا گیا۔ اس طرح امساد کی زندگی ہنسی خوشی گزرنے لگی۔ خاندانی دشمنیوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، الٹا اس سے جانی نقصان ہوتے ہیں اور بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آج کل کے پھٹے لگے معاشرے میں ہمیں ان خاندانی دشمنیوں سے بچنا چاہیے اور آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ دی اینڈ۔